ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ عزیزان گرامی، صبح سے مسلسل آپ حضرات مصاب ہو رہے ہیں اور اس عظیم یادگار سفر سرکار سید الشہداء میں مصروف عزا و عبادت ہیں کہ جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ موڑا ہے اور اسلام کی بقا کا وہ سفر ضامن قرار پایا ہے۔ وقت بہت محدود ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار سید الشہداء جو کہ امام عزت ہیں، امام حریت ہیں، امام کرامت ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں، ذرا یاد کیجئے پیغمبر خاتم نبی آدم کی بزم سجی ہوئی ہے، اصحاب تشریف فرما ہیں اور 3-4 برس کی عمر میں پیغمبر کا نواسا حسین ابن علی بزم پیغمبر میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی سید الشہداء کو پیغمبر خاتم نے دیکھا، نبی آدم نے ایک جملہ کہا، مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید۔ تھے ایسے افراد جنہیں پیغمبر کا یہ جملہ بآسانی سمجھنا محال تھا، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، جن میں ایک نام ہے ابی ابن کعب کا۔ فوراً کہتا ہے، یا رسول اللہ، عمر میں آپ بڑے ہیں، سید المرسلین آپ ہیں، طٰہٰ نبی آپ ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے۔ اس موقع پر پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے، یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یقین جانیے امام حسین امام ہدایت ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی موقع پر، آج کی تاریخ میں جبکہ ہمارا وقت بھی لگا ہے، ہمارا سرمایہ بھی لگا ہے، ہم نے محنت بھی کی ہے، ایک عہد تو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو سید الشہداء کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مانوس کریں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنایا گیا، ہمارے یہاں قرآن مجید کو تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکایا گیا، ہمارے یہاں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو لوگوں نے بعنوان برکت استعمال کیا، لیکن یہی قرآن مجید ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی سید الشہداء نے مدینے سے نکلنے سے لے کر مکے پہنچنے تک، مکے پہنچنے کے بعد کربلا پہنچنے تک، حتیٰ بعض شہداء کی خبر شہادت سننے کے بعد یہاں تک کہ بعد شہادت نوک نیزہ کی بلندی سے بھی اسی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی شان میں جسارتیں ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے۔ سویڈن میں قرآن جلایا جاتا ہے،
ڈنمارک میں بے حرمتی کی جاتی ہے، ہم اور آپ خواب غفلت کا شکار نہیں، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، اگر عاشق قرآن ہیں، اگر عاشق رسول ہیں، اگر موحد ہیں، اگر قرآن مجید کو آخری الہی کتاب مانتے ہیں تو ہمیں غم و غصے کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اور دنیا یہ جان لے کہ قرآن اگر کتاب ہدایت ہے تو امام حسین امام ہدایت ہیں، قرآن مجید اگر نور ہے تو حسین بھی نور ہیں، قرآن اگر نبی سے ملنے والی میراث ہے تو سید الشہداء امام حسین بھی نبی سے ملنے والی میراث کا نام ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد انسان خستگی محسوس نہیں کرتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، سید الشہداء کا تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے، انسان تھکن کا احساس نہیں کرتا ہے۔ خلاصے میں اگر کہا جائے تو قرآن اہل باطل کے لیے موت کا پیغام ہے، تو سید الشہداء کا ذکر اور تذکرہ بھی باطل قوتوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جناب ڈاکٹر عظیم امروہوی نے کہا تھا کہ قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک، دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک، دونوں کا اکرام ایک ہے، دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیمبر ہیں دوستو۔ قرآن سے ہمیں مانوس ہونا پڑے گا۔ اسی قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں نے سرنامے سخن کے طور پر پیش کیا ہے، جہاں پروردگار کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ہیں کچھ ایسے مرد، ہیں ایسے کچھ مؤمنین جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بعض افراد کو اپنی نوبت کا انتظار ہے اور ان کے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھیے گا، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جسے شہدائے احد کی قبروں پر پہنچنے کے بعد نبی اعظم نے تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سید الشہداء مولا امام حسین نے شہداء کی خبر شہادت سننے کے بعد، مثلا جناب مسلم کی خبر شہادت سننے کے بعد فوراً اعلان کیا رحمک اللہ یا مسلم، اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں اے مسلم۔ پھر فوراً ہی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ شہید مطہری استاد بزرگوار لکھتے ہیں کہ بار بار سید الشہداء کا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کہنا چاہتے تھے کہ ہماری منزل مقصود کا نام کوفہ نہیں ہے، کوفے میں مسلم ابن عقیل نے اپنا کام تمام کر دیا، بلکہ حسین ابن علی کی منزل مقصود کا نام ہے کربلا۔ کیوں آئے تھے سید الشہداء کربلا معلیٰ؟ آخر کیوں اپنے وطن کو خیر بات کہا تھا؟ کیا امام حسین کی جنگ دو خاندانوں کی جنگ تھی، دو قبیلوں کی جنگ تھی؟ نہیں، امام حسین نے تو اس موقع پر، توجہ کیجئے گا، میں ایک اہم پیغام جوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں جبکہ حکومت اپنی پالیسیوں میں ناکام ہے، جوان بے روزگار ہے، مہنگائی اپنے شباب پر ہے، سڑکوں کا حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب ہر طرف سے نا امیدی کے بادل منڈرا رہے ہوں، اس موقع پر کربلا آواز دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پر امید بناؤ۔ ہمارا جوان نا امید ہو کر کیا کہتا ہے؟ ہم مر جائیں تو بہتر ہے، ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے، نہ نوکری ہے، نہ سیلری ہے، نہ امکانات ہیں، نہ چیزوں میں کسی طرح کی کوئی آسائش ہے۔ تو کیا کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ نا امید ہو جائیں؟ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں مولانا حیدر عباس۔ کربلا میں امام حسین کو معلوم ہے ہم پہنچیں گے ہماری گود کا پالا مارا جائے گا، توجہ کیجئے گا۔ سید الشہداء کو معلوم ہے کہ عباس جیسا دلاور دریا کے کنارے شان قلم کرا کے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ سید الشہداء کو معلوم ہے ششماہا مجاہد علی اصغر میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دے گا۔ معلوم ہے مولا امام حسین کو کہ زینب و ام کلثوم کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے، سید الشہداء کو علم ہے۔ لیکن مولا امام حسین جب مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، کن لوگوں نے امام حسین کو روکنا چاہا ہے۔ مثلا چند ایک نام پیش کروں، مثلا ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی کون ہیں؟ حافظ قرآن ہیں،
فقیہ ہیں. مدینے کے افراد آتے تھے مسائل شریعہ دریافت کرنے کے لیے, لوگ مراجعہ کرتے تھے, لیکن امام حسین سے کیا کہتے ہیں؟ مولا کربلا مت جائیے, حالات اچھے نہیں ہیں. اور آگے بڑھیے. ابو سعید خدری نبی اعظم کے صحابی ہیں, امیر المؤمنین کی صحابیت کا شرف ملا ہے. خندق میں 13 برس کی عمر میں جب باپ لے کر آیا, نبی نے واپس کر دیا, عمر کم ہے, صفین میں شریک ہوئے ہیں, راوی حدیث ہیں. امام سے کہتے ہیں مولا کربلا مت جائیے, حالات اچھے نہیں ہیں, کسی بیابان و صحرا کا رخ کر لیجئے. امام نے کہا نہیں, مجھے کربلا جانا ہے, امام کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور آگے بڑھیے. بشر ابن غالب کون ہے؟ امام سے کہتے ہیں مولا کربلا کا رخ مت کیجئے, حالات اچھے نہیں ہیں. ام سلمہ ام المؤمنین امام حسین کی نانی, کربلا مت جاؤ, نہیں میں نے رسول خدا سے نانا سے وعدہ کیا ہے. محمد حنفیہ امام سے کہتے ہیں مولا کربلا مت جائیے, فلاں شہر کا رخ کر لیجئے. اس موقع پر امام حسین نے کیا کہا؟ اے بھائی واللہ لو لم یکن لی مأوا ولا ملجا لما بایعت یزید ابن معاویہ, اگر خدا کے سوا کوئی دوسری تکیہ گاہ نہ ہو تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. اس دور میں جب یزید جیسا فاسق و فاجر اسلام کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوا تھا, ضرورت تھی کہ نواسہ رسول حسین ابن علی دین کے حقیقی نمائندے کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آئے اور اعلان کریں تم نے فقط اور فقط نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر اسے حاکم اسلامی سمجھ رکھا ہے. نہیں, دین کی بنیادوں کو استحکام عطا کرنے کے لیے سید الشہداء نے کربلا کا رخ کیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. تبھی تو شاعر نے کہا ہے متائے آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین, لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین, جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین, علی کی جاں پیمبر کا آسرا ہے حسین, وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے, زمین حسین سے ہے, آسماں حسین سے ہے. اس عزاداری کو, اس یاد سید الشہداء کی اہمیت کو پہچاننا ہوگا. میں اس قوم کا ایک ذمہ دار جوان ہونے کے ناطے شکوہ رکھتا ہوں اور کرتا ہوں ان جوانوں سے جو مثلا اپنی اپنی بستیوں سے آئے ہیں جلوس میں شرکت کے لیے, لیکن نہ نوحہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ مجلس اعضاء میں شریک نظر آتے ہیں. میں ایک حدیث پیش کروں جسے طلائی حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے, امام بارگاہوں میں فریم کرا کے لگائے جانے کے قابل ہو, پھر اپنی قسمتوں پر ہمیں اور آپ کو ناز کرنا ہوگا. حدیث سنیے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مولانا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. اگر کوئی شخص ہماری کسی ایسی بزم میں شریک ہو جہاں ہمارے امر کو حیات مل رہی ہو, جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو, تو ایسی بزم میں آنے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے. اگر حیات القلوب چاہیے, اگر دلوں کی حیات چاہیے, تو ہمیں اور آپ کو ان پروگرامز کا اہتمام پر رونق طریقے سے کرنا پڑے گا. کیوں آئے تھے امام حسین کربلا میں؟ وہ وصیت کا فقرہ آپ سب نے سنا ہے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. میں شرف انگیزی, ظلم, فساد, تشدد, بربریت, عہدہ و منصب کی لالچ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ میں امر بالمعروف کروں, نہیں از منکر کروں. میں اپنے جد رسول خدا, اور پھر عربی گرامر سے واقف افراد اس کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں, بعد سیرت پیغمبر بلا فصل سیرت علوی کا تذکرہ کیا ہے. اپنے جد نبی اعظم اور ان کے بعد بلا فصل اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا اتباع کرنا چاہتا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سیرت پیغمبر خاتم میں غدیر ہے, اعلان ولایت امیر المؤمنین ہے, یہ سیرت کا نمونہ ہے. اس کے برخلاف سقیفہ میں ہمیں سیرت نہیں نظر آتی بلکہ بدعت ہے. ہم جب کبھی سیرت پیغمبر کی بات کریں گے تو امام حسین یاد آئیں گے. آپ سوچئے
مثلا میدان کربلا میں سید الشہداء اپنا امامہ پیش کرتے تھے، ہادہی امامۃ رسول اللہ، یہ امامہ عام امامہ نہیں ہے، یہ میرے جد رسول خدا کا امامہ ہے۔ مثلا امام حسین تلوار پیش کرتے تھے، یہ عام تلوار نہیں ہے بلکہ میرے نانا رسول خدا کی تلوار ہے۔ سید الشہداء جناب زینب کے خیمے میں آنے کے بعد کہتے تھے، بہن زینب ان لی ولک ولکل مؤمن و مؤمنہ اسوہ برسول اللہ، بہن زینب میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن مرد و زن کے لیے نانا رسول خدا کی سنت و سیرت آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ رسول خدا کی سیرت میں ایک چیز ہے، لوگوں کو منور کرنا۔ یہ آخری جملہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ملا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول خدا کی سنت و سیرت میں کیا ہے؟ لوگوں کو منور کرنا۔ تو لوگوں کو منور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اس لیے مبعوث برسالت ہوئے، جو تاریخ گزری ہے روز بعثت، تاکہ لوگوں کو پیغمبر گورا بنائے۔ یہ جوانوں کو سمجھنا ہوگا، یہاں موجود سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہماری بہنوں کو سمجھنا ہوگا، جو اچھا خاصا سرمایہ جا کر کے بیوٹی پارلر میں صرف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک اچھی خاصی رقم ہماری خرچ ہو رہی، کس لیے؟ ظاہری بیوٹی حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، پیغمبر اگر مبعوث برسالت ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ لوگوں کو گورا بنائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی بلال جیسا سیاہ پوست انسان مؤذن اسلام قرار نہ پاتا۔ سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، لیکن پیغمبر خاتم نے جناب بلال کو مؤذن بنایا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب مصعب ابن عمیر جیسے جوان کے لیے پیغمبر نہ کہتے ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ جوان ہے جس کے نور کو، جس کے دل کو نور ایمان سے اللہ نے بھر دیا ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے جد نبی خدا کی سنت و سیرت کو عملی کیا ہے۔ سوچئے جناب جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، سر زانو امام حسین پہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم بید وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار، خدا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ ہمیں اپنے دل کو نور ایمان سے بھرنا ہوگا، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو پابند بنانا ہے واجبات دین کا، محرمات سے بچنے کا۔ میں نے ابھی دوستوں کے درمیان مرحوم جناب عشرت لکھنوی کے مسدس کا ایک بند پیش کیا تھا، جسے ختم کر رہا ہوں بیان کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور اعضا بھی نثار ہو، فرش اعضا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، یہی سید الشہداء کے دین، ان کے مشن کا مقصد ہے۔ دو جملے سن لیجئے، باقاعدہ مصائب ابھی آپ سنیں گے۔ دیکھیے سخت ہوتا ہے، میری پوری زندگی وطن سے دور گزر گئی، وطن کو خیر بات کہنا بڑا دشوار ہے۔ جب ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے، اپنے وطن سے جاتے تھے، دیر تک مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے جب تک گھر نظر آتا تھا۔ جب ہم حوزہ علمیہ قم پہنچ گئے تو جب تک ہندوستان کی سرحد میں رہتے تھے اپنے ملک کو دیکھا کرتے تھے، اپنے شہر میں ہوتے تھے، اپنے وطن میں ہوتے تھے، اپنے گھر کو دیکھا کرتے تھے۔ ہر انسان کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسوں کو اپنا وطن، اپنا گاؤں، اپنا ملک، اپنا قریہ، اپنی بستی اتنی عزیز ہوتی ہے تو ذرا تصور کیجئے نواز رسول حسین ابن علی کو اپنا وطن کتنا عزیز ہوگا۔ وہ وطن جہاں صبح و مساء سید الشہداء کا وقت گزرا ہو، جہاں نبی کی زلفوں سے امام حسین نے کھیلا ہو، جہاں ماں فاطمۃ الزہرا کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، جہاں بھیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ زندگی کا کچھ لمحہ گزارا ہو، کیا اسے حسین عزیز اور محبوب قرار نہیں دیتے ہوں گے؟ سخت تھا۔ یہی لیے ملتا ہے جب مظلوم کربلا امام حسین مدینہ کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، تو رخت سفر باندھتے ہیں۔ 6 مرتبہ نانا رسول خدا کے مزار پر آئے ہیں، 3 مرتبہ ماں فاطمۃ الزہرا کی مزار پر آئے ہیں، بھیا امام حسن مجتبیٰ کی مزار پر آئے ہیں۔ لیکن کیا لکھا ہے علماء نے کہ نانا رسول خدا کے مزار پر پہنچتے ہیں تو بہت ہی پروقار طریقے سے، امام حسن کی قبر تک پہنچتے ہیں بہت ہی اہتمام اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے عالم میں، لیکن یہی حسین جب پہلو شکستہ ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر تک جاتا ہے تو دوڑ کر جاتا ہے،
اضطرابی کیفیت ہے۔ اور پھر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں سید الشہداء، خدا ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں السلام علیک یا اماں، اماں آپ پر ہمارا سلام۔ جواب سنیں گے جناب زہرا کیا جواب دیتی ہیں؟ وعلیک السلام یا غریب الام یا مظلوم الام یا شہید الام، اے فاطمہ کے غریب مسافر بیٹے تم پر ہمارا سلام، مظلوم بیٹے تم پر ہمارا سلام، اے فاطمہ کے شہید بیٹے تم پر ہمارا سلام۔ سید الشہداء اماں فاطمہ کی مزار سے رخصت ہوتے ہیں، پھر نانا رسول خدا کی مزار پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد خدا حافظی کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یہ آخری جملہ ہے، میں عرض کروں گا مظلوم کربلا امام حسین جا رہے ہیں، مفصل آپ نے علماء اور خطبہ سے مصائب سن لیے، وقت نہیں ہے، میں عرض کروں گا سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو زینب و ام کلثوم کا پردہ سلامت ہے، عباس جیسا بھائی موجود ہے، قاسم جیسے نوجوان موجود ہیں، علی اکبر جیسا جوان موجود ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ لیکن بعد شہادت حسین ابن علی جناب زینب کبریٰ راہ کوفہ و شام کی صعوبتیں یہاں جب جا رہی ہیں تو ہر طرح کے وقار کا اہتمام کیا گیا ہے، بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ مدینے سے نکلی ہیں، لیکن جب واپس آئی ہیں اور ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے نہیں ملتا ہے کہ جناب زینب نے کسی ایک موقع پر اپنے لال اون و محمد پر گریہ کیا ہو، ہمیشہ اپنی مظلومیت کو، اپنے بھائی کی مظلومیت کو یاد کیا۔ اور سوچیے امام باقر نے یہی فرمایا تھا، مولا امام باقر فرماتے ہیں میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر شہادت کے بعد مصیبت کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ 10 گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور جب میری پھوپھی زینب اپنے ماجائے حسین کے بیسل لاشیں تک پہنچتی ہیں تو زینب پہچان نہیں پاتی ہیں، بلکہ ایک جملہ کہتی ہیں انت اخی، کیا آپ ہی میرے ماجائے حسین ہیں؟ زینب نہیں پہچان پائی تھیں۔ آتی ہیں رسول خدا کے روضے کے دروازے کو پکڑ کر کہتی ہیں نانا زینب سنانی لے کر آئی ہے، آپ کا نواسا کربلا میں مارا گیا۔ زینب گریہ کر رہی ہیں، زینب کے ساتھ ساتھ مدینے کے مرد و زن گریہ کر رہے ہیں، مدینے کے افراد گریہ کر رہے ہیں۔ زینب نے رسول خدا کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی آستینوں کو الٹ کر دکھاتی کہ مجھے کتنے کوڑے مارے گئے ہیں، مجھے کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ وہ زینب جو ماجائے حسین پر گریہ کرتی ہے، جب اپنے گھر میں پہنچتی ہے 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، آواز دی میرا اون و محمد مارا گیا، میرے اون و محمد مارے گئے۔ اور جب عبداللہ ابن جعفر نے سنا تو عبداللہ سے برداشت نہ ہوا، دست ادب کو جوڑ لوں گا، عبداللہ آج آپ نے خبر شہادت سنی، آپ سے برداشت نہ ہوا، لیکن ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے 70 قدم کے فاصلے سے زینب ہیں جو اپنے ماجائے حسین کے سر و تن میں جدائی دیکھ کر آواز دیتی ہیں نانا آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، یہ میرا ماجایا حسین ہے جس کے سر و تن میں جدائی کی جا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔